الرحیم۔ یہ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، اصول افتاء، اصول الافتاء و آدابہ، اس کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ہے، فتوے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں فتوے کے متعلق بڑی وضاحت اور فتوے کے لوازمات بیان فرمائے ہیں، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مفتی کو، اور جب تک ان شرائط، ان آداب اور ان فتوے کے اصولوں کو اپنے سامنے مفتی نہ رکھے، فتویٰ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور غلطی میں پڑنے کا بڑا قوی اندیشہ باقی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو کتاب ہے اصول افتاء، یعنی فتویٰ دینے کے اصول، ٹھیک ہے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا اور ان کو ذہن نشین کر لینا ہر مفتی اور مفتیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر فتویٰ دینے میں اگر وہ قدم رکھے گا فتوے کی لائن میں، تو پھر غلطی کا بڑا قوی اندیشہ باقی رہے گا۔ لہذا اچھے طریقے سے اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اصول اور فتویٰ دینے کی کیا شرائط، کیا اصول، کیا لوازمات ہیں اور اس میں کیا تفصیل ہے، یہ چیزیں اپنے پیش نظر رکھیں، سمجھے، تاکہ غلطی سے بچا جا سکے۔ فتوے والی غلطی یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ آج ہی انشاءاللہ ہم روایت پڑھیں گے، فتوے پر جرأت کرنا، دلیری دکھانا، تو یہ جہنم پر جرأت کرنا ہے۔ فتوے والی غلطی یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے یہ فتویٰ جیسے بہت ہی زیادہ اللہ کے ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ اور مقام دیا ہے مفتی کو، کہ یہ نبی کا نائب بن جاتا ہے مفتی اور مفتیہ، نبی کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے مفتی اور مفتیہ۔ یہ کوئی چھوٹی شان اور کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح فتویٰ یہ بڑی احتیاط کا تقاضا بھی کرتا ہے، کیونکہ فتوے والی غلطی یہ بھی عام غلطی کی طرح نہیں۔ حضور فرماتے ہیں فتوے پر جرأت کرنا جہنم پر جرأت کرنے کے مترادف ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ اگر فتویٰ کوئی غلط ہم کسی بندے کو دے دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، اسی غلط فتوے کے اوپر حکم شرعی پر عمل کرتا رہتا ہے، تو اس کا وبال اس فتویٰ دینے والے پر پڑے گا۔ پھر آگے وہ کتنے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے، تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جب تک وہ آگے بیان، جتنے لوگ اس غلط فتوے پر عمل کرتے رہیں گے، تو پھر اس کا وبال فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اس لحاظ سے فتوے کے سلسلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، فتوے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے طریقے سے جب تک تسلی نہ ہو جائے، پورے طریقے سے اطمینان نہ ہو جائے، شرح صدر نہ ہو جائے، فتوے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فتوے والے معاملے میں بہت احتیاط۔ حضرت شیخ الاسلام جن کی یہ کتاب ہم اصول افتاء پڑھنے لگے ہیں، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حوالے سے ایک ساتھی مجھے بتلا رہے تھے، کہنے لگے کہ حضرت سے ایک ساتھی مسئلہ پوچھ کر چلا گیا، اور دیکھیں بڑے حضرات بھی کتنی احتیاط کرتے ہیں،
میں وہ چلا گیا، حضرت کو تھوڑا سا شک اور شبہ ہو گیا کہ میں نے کیا بات کہہ دی، تو پتہ چلا کہ وہ ساتھی فلاں علاقے کا فلاں محلے کا ہے۔ کہنے لگے میں کتنے مہینے تک اسی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا رہا تاکہ وہ ساتھی مجھے مل جائے اور میں اس سے پوچھ لوں کہ میں نے کیا جواب دیا تھا، مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط جواب تو میرے منہ سے نہیں نکل گیا تھا۔ جی اس حد تک احتیاط ہے، اس لیے فتوے کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت نے یہ کتاب لکھی اصول افتاء، فتوے کے متعلقہ اصول جن کی رعایت کرنا فتویٰ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول یہ اس کتاب کے اندر بیان ہوں گے، اور جتنی بھی تفصیلات آ رہی ہیں سب کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے۔ ان سب کی رعایت کرنا اور ان سب کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہمارے لیے، سب کے لیے جو بھی فتوے کی لائن میں قدم رکھ رہا ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ضروری ہے جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جو فن پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، وہ ہے کیا چیز، اس کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، سمجھے، ورنہ پھر ہمارے لیے اس کو سمجھنا یا اس کو شروع کرنا یہ شروع علی وجہ البصیرت نہیں ہوگا۔ یہ دادا جی علیہ رحمت بدلہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ پھر شروع علی وجہ الحماقت ہو جائے گا، شروع علی وجہ الحماقت۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، مثال اب یہ فتوے کے متعلق کتاب ہے، تو فتوے کے متعلق کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے وہ کتاب بھی پڑھنا، اصول بھی پڑھنا ہے، تو پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ فتویٰ کہتے کسے ہیں، افتاء کہتے کسے ہیں، مفتی کہتے کسے ہیں، سمجھے۔ تو اس لیے ان لوازم سب سے پہلے حضرت نے فتوے کا معنی بیان فرما دیا، اور فتوے کے معنی سے پہلے بھی پہلے اس کو پڑھنا کیسے ہے، فتویٰ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فا کے فتح کے ساتھ اور فا کے ضمے کے ساتھ، فتویٰ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کا اصطلاحی معنی، فقہا کی اصطلاح میں فتویٰ کسے بولتے ہیں، اور فتوے کا لغوی معنی کیا ہے، جاننا بہت ضروری ہے، سمجھے، تاکہ شروع ہمارا علی وجہ البصیرت ہو سکے، گہرائی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ ہم شروع کر سکیں۔ تو اسی لیے المبحث الاول، پہلی بحث، الفتوى فی اللغت، فتوے کا لغوی معنی۔ سب سے پہلے فتوے کا لغوی معنی کیا ہے اور فتوے کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہی سے حضرت نے شروع کیا۔ معنی تو پتہ ہو، جو چیز شروع کرنے لگے ہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفتوى فی اللغت، فتوے کا لغوی معنی، الفتوى، سب سے پہلے اس کو ہم پڑھیں گے کیسے، لفظ کیا ہے، حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی، الفتوى بفتح الفاء وقیل بضم الفاء ایضا، فتوى اور فتیہ، فا کے ضمے اور فتح دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کما فی تاج العروس، جیسا کہ تاج العروس یہ ایک لغت کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں یہی معنی یہی موجود ہے
کہ اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، فا کے فتحے کے ساتھ بھی اور فا کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، فتویٰ بھی اور فتیہ بھی۔ اچھا، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ، لیکن فتویٰ فا کے فتحے کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور یہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا کہ جا رہے ہو جی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے جا رہا ہوں جی، فتویٰ چاہیے مجھے، تو فتیہ نہیں بولتے، فتویٰ۔ اشہر یہی ہے، لیکن دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، فتیہ پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر مستعمل ہے فتیہ کا لفظ۔ خیر، مشہور جو ہے وہ کیا ہے؟ فتویٰ۔ اور کلاہما یجمع علی الفتاوی، ان دونوں کی جو جمع آتی ہے وہ فتاوی، واو کے کسرے کے ساتھ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ اور فتیہ دونوں کی جمع فتاوی بھی آتی ہے، والفتاوی بفتح الواو والالف المقصورۃ، واو کے فتحہ اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی جمع مستعمل ہے۔ فتاوی بھی اور فتاوی بھی، یہ دونوں جمع آتی ہیں فتویٰ اور فتیہ کی۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْجَمْعَيْنِ سَائِغٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، اور یہ دونوں جمعیں سائغ مشہور ہیں، چالو ہیں، چلتی ہیں علماء کی کلام میں، مستعمل بھی ہیں، چالو بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، دونوں جمع استعمال ہوتی ہیں۔ فتاوی بھی اور فتاوی بھی علماء کی کلام میں دونوں مستعمل ہیں۔ اچھا، یہ تو لفظ کی تحقیق ہوگی، پڑھنا کیا ہے؟ فتویٰ بھی، فتیہ بھی، تو جمع کیا آئے گی؟ اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ فتویٰ اور فتیہ، اس کے حوالے سے یاد رکھیے، مستعملانی، یہ دونوں مصدر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، فتویٰ اور فتیہ، افتاء کے معنی میں، اور افتاء باب افعال کا مصدر ہے، متعدی ہے، فتویٰ دینا، فتویٰ دینا باب افعال کا مصدر متعدی، دوسروں کو فتویٰ دینا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے افتاء، ٹھیک ہے؟ اور جو فتویٰ دینے والا ہے اسی باب افعال کا، اس میں فاعل کا صیغہ کیا ہے؟ مفتی، مفتی بولتے ہیں دوسروں کو فتویٰ دینے والا، وہ بن گیا مفتی۔ اور فتویٰ دینا، فتویٰ افتاء کے معنی میں، فتویٰ اور فتیہ، فتویٰ دینا دوسروں کو، ٹھیک ہے؟ اور جو سوال پوچھنے کے لیے سائل آتا ہے، جو فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے، تو فتویٰ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے استفتاء، باب استفعال، استفتاء، اور آپ نے پڑھ لیا باب استفعال کی سین طلب کے لیے استعمال ہوتی ہے، فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ لینا، تو باب استفعال کے اندر اس میں فاعل کیا ہے؟ مستفتی، جو سائل ہے، جو سوال پوچھنے والا ہے، جو فتویٰ لینے والا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ مستفتی۔ اور سوال پوچھنا، سمجھے؟ جواب اس کو بولیں گے فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ لینا، اس کے لیے استعمال ہوگا استفتاء، اور فتویٰ دینا اس کے لیے استعمال ہوگا افتاء، اور جو فتویٰ دینے والا ہے اس کو بولیں گے مفتی، اور جو فتویٰ لینے والا ہے اس کو بولیں گے مستفتی۔ یہ اصطلاحات ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے جی۔ یہ تو لفظی تحقیق ہو گئی، صیغہ بھی آ گیا، اب معنی کیا ہے؟ فتوے کا معنی کیا ہے؟ فتوے کا لغوی معنی، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، فتوے کا لغوی معنی کیا ہے؟ الْإِجَابَةُ عَنْ سُؤَالٍ، کیا معنی؟ مطلق سوال کا جواب دینا۔ کیا معنی؟ چاہے سوال کا تعلق
حکم شرعی کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بس مطلق سوال، کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دینا، یہ لغوی معنی ہے فتوے کا، سوال کا، مطلق سوال کا جواب، چاہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو، حکم شرعی کے ساتھ ہو سوال کا تعلق، یا سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ ہو، کسی بھی دنیاوی امور کے بارے میں بھی سوال ہو، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب فتویٰ کہلائے گا۔ تو کیا معنی ہو گیا لغتاً فتوے کا؟ مطلق سوال کا جواب دینا، سوال کا جواب دینا، یہی وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، لغوی معنی فتوے کا کیا ہو جائے گا؟ الْإِجَابَةُ عَنْ سُؤَالٍ، مطلق سوال کا جواب دینا، سواء كان متعلقا بالاحکام الشرعیۃ ام بغیرها، چاہے سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ ہو یا سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ ہو، جس کا نام میں نے رکھا مطلق سوال کا جواب دینا، ہر قسم کے سوال کا جواب دینا، یہ لغوی معنی ہے فتوے کا۔ اب ہم نے لغوی معنی بیان کیا فتوے کا، مطلق سوال کا جواب، ہاں اس کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اور سوال کا جواب ہونا چاہیے، وہ بن جائے گا فتویٰ۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یاد رکھیے گا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ فتوے کا لغوی معنی مطلق سوال کا جواب ہے؟ سمجھے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل، سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید ہے، تو ہمارے پاس قرآن سے دلیل نہیں دلائل موجود ہیں۔ کیا کہ فتوے کا لغوی معنی کیا ہے؟ مطلق سوال کا جواب، سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی اس سوال کے جواب کو فتویٰ بولتے ہیں لغتاً۔ اور اسی معنی میں قرآن مجید میں بھی فتوے کا لفظ استعمال ہوا ہے، سوال کا جواب، حالانکہ اس سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہیں تھا، اللہ نے پھر بھی اس کے لیے فتوے کا لفظ بولا ہے۔ معلوم ہوا لغتاً فتویٰ کسے بولتے ہیں؟ سوال کے جواب کو، چاہے اس کا تعلق سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ بھی ہو۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے کما فی قولہ تعالی حکایۃ عن ملک مصر، یہ قرآن مجید کی آیت ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالی بادشاہ مصر کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اس بادشاہ مصر نے کیا کہا تھا؟ مصر کے بادشاہ نے یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو۔ فتوے کا لفظ آیا ہی نہیں آیا؟ افتونی فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو نا تو مجھے بھی میری خواب کے بارے میں فتویٰ دے دو۔ اب یہ افتونی، میری خواب کے بارے میں فتویٰ دو، اب اس فتوے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خواب کے بارے میں۔ سوال کیا ہے؟ خواب کے بارے میں، اور خواب تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے، تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ لغوی معنی اس کا سوال کا جواب ہے، چاہے سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ بھی ہو۔ اب خواب تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے، اور اس کے جواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصر کے بادشاہ کا قول حکایت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فتوے کا لفظ بولا ہے۔ معلوم ہوا لغتاً فتوے کا تعلق فتویٰ خاص نہیں ہے حکم شرعی کے ساتھ، بلکہ حکم شرعی کے علاوہ بھی مطلق سوال کا جواب فتویٰ کہلائے گا، چاہے اس کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ ہو۔ ایک مثال گزر گئی، اور دوسری مثال قرآن مجید میں وَحِكَایَةً عَنْ صَاحِبِ یوسف، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکایت فرمایا یوسف علیہ السلام کے ساتھی کی بات کو،
سمجھے؟ وہ کیا بات حکایت فرمائی ہے؟ وہ ساتھی کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، افتینا، امر کا صیغہ، آپ ہمیں فتویٰ دے دیجیے ان 7 گائے کے بارے میں، سمانے جو بڑی فربا اور موٹی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جن کو 7 کمزور اور لاغر گائے کھا جاتی ہیں، سمجھے؟ جو مضبوط اور قوی اور موٹی تازی گائے ہیں ان کو کھا رہی ہیں 7 کمزور گائے، یہ خواب دیکھی ہے، سمجھے؟ اور 7 بالیاں جو سرسبز ہیں خضرن، اور اس کے علاوہ 7 بالیاں اور ہیں جو خشک ہو چکی ہیں، یہ خواب کے اندر دیکھی گئی ہیں، تو افتونی، آپ مجھے فتویٰ دے دیجیے، افتینا، آپ ہمیں فتویٰ دے دیجیے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اب سوال تھا خواب کی تعبیر کے بارے میں، تو خواب کی تعبیر تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ دو، وضو کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، حکم شرعی تو یہ ہے۔ تو یہاں خواب کی تعبیر کے بارے میں سوال تھا، تو کیا کہا؟ اس کا جواب دو۔ اس جواب کے لیے کیا بولا؟ فتویٰ دے دو۔ تو معلوم ہوا فتوے کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ سوال کا جواب، ہاں اس کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ بھی ہو، سمجھے؟ یہ دوسری دلیل آ گئی قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس اور وہ لوگ بھی جان لیں اس کی تعبیر۔ تو آپ اس کا فتویٰ دے دیں نا، ہمیں تعبیر بتلا دیں۔ ایک تیسری مثال کہ فتویٰ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، سوال کے جواب میں استعمال ہوا، حالانکہ اس سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہیں تھا، سمجھے؟ لغوی معنی میں استعمال ہوا۔ اس کی مثال یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکایت فرماتے ہیں ملکہ سبا کے حوالے سے کہ ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو۔ اب وہ دنیاوی معاملہ تھا، اس کے لیے لفظ کیا بولا؟ مجھے جواب دو۔ تو دنیاوی سوال کے جواب کے اوپر بھی کیا بولا؟ فتوے کا لفظ۔ معلوم ہوا لغتاً سوال کا جواب فتویٰ ہے، بھلے اس سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہ بھی ہو، وہ بھی فتویٰ ہی کہلائے گا۔ مجھے فتویٰ دو، کیوں؟ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بھی معاملے میں پکا، قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم موجود نہ ہو، میں تمہارے بغیر فیصلہ ہی نہیں کرتی۔ تو پھر مجھے فتویٰ دو نا، میرے سوال کا جواب دو نا مجھے۔ اور وہ سوال تھا دنیاوی۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید میں اب 3 مثالیں آ گئی ہیں کہ فتویٰ سوال کے جواب میں استعمال ہوا، حالانکہ اس سوال کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ نہیں تھا۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ دلیل نہیں، دلائل سے ثابت ہے۔ 3 تو جمع ہو گیا، 3 مثالیں دے دی قرآن مجید سے۔ جب 3 دلیلیں آ گئی، پھر دلیل نہیں دلائل، اور سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید، اور اس کی 3 دلیلیں شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو دلائل سے ثابت ہے اور مضبوط دلیلوں سے ثابت ہے فتوے کا لغوی معنی سوال کا جواب، اور مطلق سوال کا، سمجھے؟ یہ دلائل سے ثابت ہو گیا لغوی معنی۔ اب دیکھیں وہ فی کلا الموضعین، ان تمام جگہوں میں اب یہ فتوے کا لفظ استعمال کیا گیا للاجابۃ عن سؤال، سوال کے جواب کے بارے میں، حالانکہ وہ سوال لا يتعلق بالاحکام الشرعیۃ، حالانکہ سوال ایسا تھا جس کا تعلق ہی نہیں تھا حکم شرعی کے ساتھ۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا لغتاً فتویٰ کسے بولیں گے؟ سوال کا جواب، چاہے اس کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ لغوی معنی ہو گیا، یہ تو بیان ہو گیا۔ لیکن ہم تو فتوے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور فقہا کی اصطلاح میں فتویٰ کسے بولتے ہیں یہ بھی تو اصطلاحی معنی کیا ہے۔ کہنے لگے یاد رکھنا، تو لغوی معنی تو مطلق سوال کا جواب، لیکن فقہا کی اصطلاح میں اس فتوے کو تھوڑا خاص کر دیا گیا، کس کے ساتھ؟ ثم قد خصت الکلمۃ،
یہ جو فتوے کا کلمہ تھا اس کو خاص کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ لِلْإِجَابَةِ عَنْ سُؤَالٍ شَرْعِيٍّ، مطلق سوال کا جواب نہیں، سوال شرعی کا جواب. ٹھیک ہے، اصطلاح میں یعنی فقہا کی اصطلاح میں اسے فتویٰ بولیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں نا مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ان سے کوئی شریعت کے متعلق سوال ہوا ہوگا، کوئی شرعی حکم پوچھا گیا ہوگا، انہوں نے وہ شرعی حکم بیان کیے. یہ معنی نہیں تو مفتی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ پنڈی گئے نہیں گئے، انہوں نے کہا پنڈی گیا. اب یہ سوال کا جواب تو ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے یہ فتویٰ ہی ہے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں اس کو فتویٰ نہیں بولیں گے. پھر یہ خاص کر دیا گیا، حالانکہ اصل میں یہ عام تھا، لغتاً عام تھا، چاہے حکم شرعی کے ساتھ سوال کا تعلق ہو یا نہ ہو. پھر فقہا کی اصطلاح میں اسے خاص کر دیا گیا، مطلق سوال کا جواب نہیں، خاص سوال کا جواب، وہ فتویٰ کہلاتا ہے. اور خاص سوال کون سا؟ خاص سوال سے مراد سوال شرعی، شریعت کے بارے میں جو سوال ہو، حکم شرعی کے بارے میں، اس کا جواب دینا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے. سمجھے؟ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے، اور کوئی بھی دعویٰ اور مدعا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ خاص سوال شرعی کا جواب. سمجھے؟ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل وفی هذا المعنى استعملها القرآن الکریم، قرآن مجید میں اس معنی میں بھی فتوے کا لفظ استعمال ہوا ہے. حیث قال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں استعمال ہوا؟ یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اب آپ دیکھیں وَيَسْتَفْتُونَكَ کون سا صیغہ ہے؟ باب کون سا ہے؟ باب استفعال، یستفتونک. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ استفتا کا معنی، باب استفعال کی سین کا معنی طلب کرنا. وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، یہ معنی ہو گیا. فتویٰ دیتے نہیں، کیونکہ فتویٰ نہیں آیا، وہ تو یفتی کا معنی فتویٰ دینا، باب فعال کا. باب استفعال کیا معنی؟ وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. سمجھے؟ یعنی عورتوں کے متعلق دینی حکم پوچھتے ہیں آپ سے، اے اللہ کے نبی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. سمجھے؟ قول، آپ کہہ دیجیے اللہ یفتیکم. اب یفتی، افتہ، یفتی باب فعال، فتویٰ دینا، جو شروع میں بتایا. اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں. کیا معنی؟ اللہ یہ حکم شرعی عورتوں کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ اس کا جواب آپ کو دیتا ہے. کس کا؟ یہ جو شریعت کے مطابق حکم شرعی کے متعلق سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب، اس کا فتویٰ اللہ آپ کو دیتا ہے. اب یہاں فتویٰ کس معنی میں استعمال ہوا؟ سوال شرعی کا جواب دیں، حکم شرعی کا جواب دیں. اب یہی معنی ہے، اور ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا. اصطلاحی معنی حکم شرعی کا جواب، شریعت سے متعلق سوال ہو اس کا جواب دینا فتویٰ. اور اس معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے مثال دی آگے. اور ایک دوسری مثال بھی دینے لگے. یستفتونک، یہ باب استفعال، وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، کلالہ کے حوالے سے. آپ فرما دیجیے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں. آپ فرما دیجیے اے اللہ کے نبی، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے، باب فعال فتویٰ دینا. اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کسے بولتے ہیں یہ آپ سراجی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں تفصیل آ جائے گی. کلالہ اس شخص کو بولتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے وقت اس کا بیٹا، کوئی بیٹا بھی نہ ہو، اور نیچے تک پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی بھی نہ ہو، اور اوپر چلے جائیں
باپ بھی نہ ہو، پھر باپ کا باپ بھی نہ ہو، پھر اس کا باپ، نہ کوئی اوپر موجود ہو نہ کوئی نیچے موجود ہو، باپ دادا پردادا بھی نہ ہو، اور بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ، نیچے تک کوئی نہیں، اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں، وہ کلالہ ہے۔ یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، یعنی رکن شریع پوچھتے ہیں کہ اس میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اب سوال حکم شریع کے متعلق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اس حکم شریع کا جواب اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اس کے بارے میں، اللہ نے جواب بھی قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ اصطلاحی معنی سوال شرعی کا جواب دینا، شریعت سے متعلقہ سوال ہوگا، اس کا جو جواب ہے اصطلاح میں اسے فتویٰ بولتے ہیں، اور اس معنی میں بھی فتوے کا لفظ سوال شرعی کا جواب قرآن مجید میں مستعمل ہوا۔ دو مثالیں دے دی، اور خالی قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، احادیث مبارکہ میں بھی فتوے کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا، سوال شرعی کا جواب۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں؟ وفی هذا المعنى، اسی معنی میں سوال شرعی کا جواب دینا، استعملها النبی الکریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتوے کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے اصطلاحی معنی میں، فی غیر واحد من احادیثه الشریفۃ، ایک وجہ میں نے بے شمار احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کا لفظ استعمال فرمایا، کس معنی میں؟ سوال شرعی کا جواب دے، یعنی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ کما ایک مثال دے رہے ہیں، کما ورد فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، یہ میں نے شروع میں بھی ذکر کر دیا، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، اللہ اکبر کبیرہ، تم میں سے جو شخص فتوے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے وہ جہنم پر جرأت کرنے والا ہے۔ کیا مانا؟ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرنا، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میرے سے بھی ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا سے واٹس ایپ آ رہے ہیں، کالیں آ رہی ہیں، سوال بھی آ رہے ہیں، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے ادھار کر دیا جائے، یا واٹس ایپ کر دو آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب تک پورے طریقے سے تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ تھوڑی سی بھی غلط ایک بڑی غلطی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب تک 100% تسلی نہ ہو جائے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ حضور کے فرمان، تم میں سے جو جرأت کرتا ہے، زیادہ جرأت کرتا ہے فتوے پر، اب میں نے کہا تھا نا فتویٰ فتیا دونوں مستعمل ہیں، ابھی دیکھو ابھی کے فتیا کا لفظ آ گیا، یہ بھی فتوے کے معنی میں ہے۔ اور فتوے پر کون سے فتوے پر، کون سے جواب پر جرأت کرنا؟ ظاہر ہے جو شرعی سوال کے جواب میں، حکم شرعی کے جواب دینے میں جلدی جرأت کرنا، تم نے سوال کیا فوراً جواب دے دیا، اللہ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں، نہ نہ نہ، یہ آگے وہ آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے صحابہ اور تابعین، بڑے حضرات کیسے خدا کی قسم بچا کرتے تھے، کتنی احتیاط کیا کرتے تھے فتویٰ دینے کے بارے میں۔ تو بہرحال یہاں جو فتوے کا لفظ استعمال ہوا ہے کس کے بارے میں؟ حکم شرعی بیان کرنے میں جرأت کرنا، جلدی کرنا، یہ جہنم پر جرأت کرنا، یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں۔ یہاں فتوے کا لفظ دنیاوی سوال کا جواب دینے میں نہیں، اس میں اتنی شدید واحد نہیں ہے، حکم شرعی کے متعلق جو سوال ہوا تھا اس کا جواب دینے میں جرأت کرنا، اس کے بارے میں اتنی شدید و سخت قسم کی آ رہی ہے۔ اصطلاحی معنی بھی آ گیا، لغوی معنی بھی فتوے کا آ گیا۔ اچھا آگے ہم فرماتے ہیں، فما الکلمۃ فی اصطلاحیہ، آج کل کی اصطلاح میں فتویٰ کس معنی میں استعمال، اس دور کی اصطلاح میں مان لگے شیخ الاسلام برکاتہ، آج کی اصطلاح میں فتوے کا فتوے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الجواب عن مسئلۃ دینیۃ، عن مسئلۃ شرعیہ کی بجائے کیا لگاؤ؟ مسئلے کا جواب نہیں، دینی مسئلے کا جواب دینا، یہ ہے فتویٰ آج کی اصطلاح میں، اس دور میں فتوے کا معنی یہ۔
کیا فرق ہو گیا؟ بظاہر تو دین اور شریعت ایک ہی بات ہے، کہنے کا نہیں، فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حکم شرعی اور شرعی کا معنی یہ ہے، اور وہ احکام جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے، احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو بولتے ہیں حکم شرعی۔ جن کا تعلق عملی مسائل کے ساتھ ہے وہ حکم، اور دینی کا لفظ عام ہے، چاہے ان مسائل کا تعلق حکم شرعی عملیہ کے ساتھ ہو، یا اعتقادی کے ساتھ ہو، یا حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو، یا کسی آیت کے مفہوم کے بارے میں سوال ہو، حدیث کی سند کے بارے میں سوال ہو، دین کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، وہ مسئلہ دینی کہلائے گا، شرعی نہیں۔ کیونکہ شرعی کا معنی کیا ہے؟ شرعی کا معنی احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں سوال کرنا، یہ معنی ہے۔ یہ پہلے تو چلتا تھا، آج کی اصطلاح یہ ہے، مفتی صاحب کے پاس جب لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کہ حدیث کے بارے میں بتا دیں حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کی صنعت کیا ہے، اس مجھے نا حدیث کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا ذرا معنی بتلا دیں، یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، بعض یہ ہے، یہ ہے۔ تو عقیدہ کون سا صحیح ہے، ہمیں کیا یہ مفتی سے سوال ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ حکم شرعی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک ہو گیا آج کی اصطلاح میں، اس کا نام ہو جائے گا فتویٰ دینی مسئلے کا جواب دینا، یہ ہو گیا فتویٰ، شرعی مسئلے کا نہیں۔ وَإِنَّ مَخْتَرْنَا لَفْظَ الدِّینِیَّةِ، یہ دینیہ کا لفظ بڑھایا شرعی کے بجائے، دون شرعیہ کا لفظ نہیں لے کر آئے۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ لیکن نقطہ یہ ہے لِأَنَّ الْمُفْتِيَ، آج کل جو مفتی ہیں ان سے جو لوگ سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں، لا یجیب، وہ صرف احکام شرعیہ عملیہ فحسب، صرف اسی کا جواب نہیں دے رہے۔ حکم شرعی کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ ہے۔ بلکہ آج کل جو مفتی صاحب کے پاس سوال آ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، وَلُرُبَمَا يُجِيبُ عَنْ مَسَائِلَ دِينِيَّةٍ اعتقادیَّةٍ، ایسے دینی مسائل کے بارے میں بھی جواب دے رہے ہیں جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، حالانکہ عملی مسائل کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ دینی مسئلے کا جواب تو ہے، شرعی کا نہیں، کیونکہ شرعی کا تعلق صرف عملی مسائل کے ساتھ ہے، دین۔ اور وعن معنی الاحادیث، مفتی صاحب سے حدیث کے معنی بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث کا تعلق دینی مسئلے کے ساتھ تو ہے، حکم شرعی کے ساتھ نہیں، سمجھے؟ اسی لیے دینی کا لفظ مفتی صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کیفیت اسنادی، صنعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، اور یا موضوع ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی صنعت کیسی ہے، روایت کا حکم، وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ دین کے متعلق جو سوال ہے، حکم شرعی کے متعلق میں، کیونکہ اس کا تعلق تو صرف عملی مسائل کے ساتھ تھا۔ وما إلى ذلك من المسائل، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے وہ مسائل التي تتعلق بالدین وعلومه، اور تاریخ کے بارے میں بھی سوال مفتی صاحبان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ لہذا آج کل کے لحاظ سے کہنا ٹھیک ہو گیا، فتوے کا معنی کیا ہے؟ دین سے متعلقہ مسائل کا جواب دینا، حکم شرعی کا جواب دینا نہیں، کیونکہ حکم شرعی کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ احکام شرعیہ، ان مسائل کے ساتھ جو شرعی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی مسائل ہیں۔ یہ تو اب صرف عملی مسائل تو مفتی سے نہیں پوچھے جا رہے، ان سے تو یہ ساری چیزیں پوچھی جا رہی ہیں۔ اس بنا پر اب یہی تعریف مناسب رہے گی، کون سی والی تعریف؟ وہ مسائل جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں سوال، ان کا جواب دینا، یہ فتویٰ ہو جائے دین سے متعلقہ مسائل، خواہ وہ عقیدہ ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ حدیث کا معنی ہو، خواہ وہ حدیث کی سند ہو، خواہ وہ تاریخ کے بارے میں ہو۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔